إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی رحمت، نبی کامل، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنا ماضی یاد رکھا کریں. اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے ماضی کے ایام کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص ماضی میں غریب تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا، ماضی میں تنگ دست تھا، غربت اور فقیری نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اب اللہ کی کرم نوازی ہو گئی، تو یہ ماضی کے ایام کو یاد رکھے گا تو اس میں عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تواضع آئے گی، للہیت آئے گی، یہ غرور تکبر سے بچ نکلے گا. ماضی کے ایام کو یاد رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان میں شکر گزاری بھی آ جاتی ہے. اگر کوئی شخص ماضی میں بہت زیادہ مالدار بھی تھا لیکن اب کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑے حادثے سے بچا لیا، کسی نقصان سے بچا لیا، کسی دھوکے اور فرار سے بچا لیا، یا وہ شخص لمبا عرصہ تک بیماری سے لڑتا رہا، اللہ نے صحت سے نواز دیا، یا اس کے پاس اولاد نہیں تھی، 10-12 سال بھی چکے تھے شادی کو، اب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا، یا اس کے پاس بیٹے نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کر دیا، تو ماضی کے ایام کو یاد رکھے گا، یہ بندہ شکر گزار بن جائے گا. ماضی کے ایام کو یاد رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، انسان بہادر بن جاتا ہے، بزدلی نکل جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے. تبھی تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا قرآن مجید میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد کروایا کرو، اس میں یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزار لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں. ماضی کے بعض اوقات واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہادر بناتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو شکر گزار بناتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو صابر بناتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں ان سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں انسان ان سے سبق سیکھتا ہے. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، انسان سبق سیکھ جاتا ہے. اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان میں توکل، اعتماد اور بھروسہ اور اللہ پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. میرے ایام کو یاد کرتے رہا کرو، فائدہ یہ ہوگا تم صابر بھی بن جاؤ گے، شکر گزار بھی بن جاؤ گے. دیکھیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے
کہا موسیٰ جاؤ فرعون کو توحید کی دعوت تو دے کے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر اور خوف محسوس کیا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف توحید کا اعلان کر کے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، یا اللہ وہ بڑا سرکش ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے قتل کر ڈالے گا۔ تو اللہ نے حوصلہ دیتے ہوئے موسیٰ کو ماضی کے ایام یاد کروائے۔ موسیٰ یاد تو کرو، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذ عدو لی وعدو له والقیت علیک محبۃ منی۔ موسیٰ اپنا بچپن یاد کرو، دیکھو جب تم چل نہیں سکتے تھے، تم بیٹھ نہیں سکتے تھے، تم کھا نہیں سکتے تھے، تم خود بخود پی نہیں سکتے تھے، تم بول نہیں سکتے تھے، پھر تیری ماں نے صندوق میں ڈال کے بے رحم سمندروں کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ موسیٰ میں وہی رب ہوں، تب تمہیں بچا سکتا تھا، کیا اب میں رب نہیں بچا سکتا فرعون سے؟ فرعون تو تب بھی تیرے قتل کے در پہ تھا، وہ تو تمہیں تلاش کر رہا تھا، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے گھر میں تجھے پالا تھا، پھر میں نے واپس تیری والدہ کے پاس تمہیں لوٹایا تھا۔ موسیٰ ان ایام کو یاد تو کرو، کیا میں رب اس وقت قدرت رکھتا تھا تو کیا اب نہیں رکھ سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل عروج پہ پہنچتا ہے، بے دھڑک ہو کے پہنچتے ہیں، پھر فرعون سے مناظرے اور بحث مباحثے کرتے ہیں، توحید کے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے ماضی کے واقعات کو یاد کرنے کا فائدہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، قوم کو بھی کہتے ہیں یذکرہم بایام اللہ وایام اللہ نعماؤہ وبلاءہ، اور میری قوم والو ان دنوں کو یاد تو کیا کرو جب فرعون تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا تھا اور تمہیں سخت قسم کے سزائیں اور عذاب دیا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کچھ یوں کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ او بنی اسرائیلیو، اس وقت کو یاد کرو جب فرعون ظالم تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا دیا کرتا تھا، تمہیں سخت قسم کے عذاب اور سزائیں دیا کرتا تھا۔ اب اللہ نے فرعون سے تمہیں نجات دلائی ہے، اب تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ آج لوگ بڑی بڑی عجیب قسم کے اپنی اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو گلے شکوے اور دکھوں کی ایک لمبی داستان سامنے رکھ دیتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا ہم اپنے والدین سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا استعمال کرتے تھے؟ دور نہ جائیے گا، اپنا ہی بچپنا دیکھ لیجیے۔ گھر میں فریج کا تصور ہوتا ہی نہیں تھا، 1 روپے کی برف لیتے تھے، 1 روپے کی، اور بعض اوقات ہمسایوں سے سالن مانگ لایا کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ عاریتاً کسی سے جوتا لے لیتے تھے، کسی سے کپڑے لے لیتے تھے،
فنکشن نبھا کے واپس کر دیا کرتے تھے. بچے پرانی کتابوں سے تیاری کر کے امتحان پاس کر لیا کرتے تھے. جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی نا اسے اچھی نگاہوں سے سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی اسے امیر سمجھا جاتا تھا. گاڑی لوگ صرف کرائے پہ استعمال کیا کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا. تصور کیجئے ذرا، ابھی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں یہ فرعون اور نمرود اور حمان اور قارون کے پاس بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے. کیا ان کے پاس اس طرح کے پنکھے تھے؟ وہ اس طرح کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے تھے؟ کیا ان کے پاس اے سی تھے؟ ٹھنڈی ہوا استعمال کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس موٹر سائیکل جیسی خوبصورت سواری تھی؟ بڑے سکون سے چلتی جا رہی ہے. وہ اونٹوں پہ اور گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں. میں اور آپ 1 کلومیٹر اونٹ پہ اور گھوڑے پہ سفر نہیں کر سکتے. کریں ہماری پکھی اور پسلیاں درد کرنے لگ جائیں. کیسے وہ جمپ لیتے ہیں؟ بیمار بندہ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ وہ سارا دن میں 15-16 کلومیٹر سفر کرتے تھے. ہم ایک دن میں سینکڑوں میل سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو پھر بھی نہ شکری اور نہ شکری. اللہ فرماتے ہیں وذکرہم بایام اللہ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کپڑے کے پونے میں روٹی باندھ کے دفتر میں لے جایا کرتے تھے. مولانا عتیق اللہ صاحب وہ بزرگ سلفی عالم دین وہ سائیکل کے ہینڈل میں کپڑے کی پونے میں روٹی باندھ کے لے کے جایا کرتے تھے مدرسے میں. آج اللہ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا. جتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں اتنی زیادہ ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت اچھا پہن رہے ہیں اللہ کے فضل سے، بہت اچھا کھا رہی ہیں، صحت مند بھی ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ. اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بچپن یاد کرواتے ہوئے ایک نصیحت کی. میرے حبیب آپ کمزور ترین حالات سے گزرے ہیں. آپ یتیم تھے، آپ نبوت کے علم سے غافل تھے، آپ انتہا درجے کے تنگ دست تھے. الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے حبیب کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ آپ کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، مکے والوں نے نکال دیا تھا. میں نے مدینے میں عمدہ قسم کا تمہیں ٹھکانہ دیا، بہترین بادشاہی دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ نبوت کے علم سے غافل تھے، نبوت کے علم سے مالا مال کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے حبیب آپ تنگ دست نہیں تھے، آج ہم نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا. مطلب آپ نے یتیمی دیکھی، تنگ دستی دیکھی، غربت دیکھی، اجنبیت دیکھی. میں رب نے تمہاری ساری مشکلات کو حل کر کے رکھ دیا. اب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تمہارے در پہ کوئی یتیم آ جائے تو انہیں ڈانٹنا نہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وہ سائل آ جائے جھنکنا نہ. پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یتیموں کو دیکھ کے بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت شفقت کیا کرتے تھے. یا یتیم کو پکڑتے، انگلی کے ساتھ لگاتے، گھر میں لے جاتے، نیا لباس پہناتے، اسے نہلاتے دھلاتے. پھر آپ کے دل کو خوشی ہوتی کیونکہ آپ نے یتیمی دیکھی ہوئی تھی. کوئی سائل آ جاتا تو پھر محبوب علیہ السلام کے پاس جو ہوتا وہ دے دیا کرتے. کبھی نہیں بھی ہوا کرتا تھا نا تو آپ اسے واپس نہیں بھیجا کرتے تھے. کہتے بھائی بیٹھیے، انتظار کیجئے،
اللہ کی رحمت آنے والی ہے، جب بھی اللہ کی رحمت آئے گی اس میں سے آپ کا حصہ آپ کو مل جائے گا۔ آخر میں اللہ نے کیا بتایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے حبیب، میں رب نے جو آپ پہ نعمتوں کی برکھا برسائی ہے نا، اس کا تذکرہ کیا کرو۔ اچھا لباس پہنتے ہو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ اچھا جوتا پہنتے ہو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ خوبصورت کھانا کھاتے ہو، عمدہ مشروبات پیتے ہو، کولڈ ڈرنک پیتے ہو، طرح طرح کے جوس پیتے ہو، الحمدللہ بولا کرو۔ مالک کا فضل ہے، اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، الحمدللہ بولا کرو۔ پچھلے جمعے ابھی آپ نے سنا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، جب صحابہ کو پانی نہیں ملا تھا، آپ نے پانی کے لیے تلاش کرنے کے لیے بھیجا، ایک عورت کو پکڑا، کہا بی بی پانی کہاں سے لائی ہو صاف؟ کہا پوچھنے والے، یہاں سے پانی کا کنواں اتنی دور ہے، 24 گھنٹے آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی وہ بی بی اپنی منزل پہ نہیں پہنچی تھی، 24 گھنٹے کا سفر کر کے۔ کیا مالک کی نعمتیں ہیں، گھر بیٹھے بٹھائی ہمیں صاف ستھرا پانی مل رہا۔ کبھی ہم نے تصور کیا ہی نہیں ہے، یہ ٹھنڈا پانی، یہ میٹھا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، گاڑی پہ بیٹھتے ہو، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ موٹر سائیکل پہ ہو تو کار والے کو دیکھ کے دل میں محسوس نہ کیا کرو، کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ مزید نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ دیکھیے محبوب علیہ السلام بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے تھے، نبیوں کے سردار تھے، نعمتوں کی اللہ نے برکھا برسا دی تھی۔ جتنی نعمتیں زیادہ مل گئی اتنی آپ پہ عاجزی، تواضع، للہیت زیادہ آ گئی تھی۔ غرور تکبر نہیں آنا چاہیے نعمتوں کے بعد۔ جناب ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری بیان کرتے ہیں، ایک شخص محبوب علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ سوال کرنے لگا، آپ کے روب کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے اس کے یہ کندھے کانپنے لگے۔ تو آپ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، حفظ علیک فانی لست بملک انما انا ابن امرأة تاکل القدید، بھائی گھبرائیے نا، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک سادہ اور عام عورت کا بیٹا ہوں۔ یہ نبیوں کے سردار تھے، کئی ملکوں کے بادشاہ ہیں۔ کہا میری ماں اتنی سادہ ہوا کرتی تھی، قربانی کے گوشت کو دھوپ میں خشک کر کے نا وڑیا بنا لیا کرتی تھی، ہم انہیں ٹکڑوں پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ نعمتوں سے نوازتے چلے جا رہے ہیں اور آپ میں عاجزی اور انکساری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماضی کو یاد کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان میں غرور اور تکبر نہیں آتا۔ بچپن میں یاد رکھا کرو، جو ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں بھی اللہ ہمارا بچپن یاد کروا رہی ہے، ماضی یاد کروا رہی ہے کہ ماضی کو یاد تو کرو، تمہارے والدین نے کیسے ناز و نخروں میں تمہیں پالا تھا، کیسے شہزادوں اور شہزادوں کی طرح تمہاری فرمائشیں پوری کی تھی، تم پریشان ہوتے تھے، والدین کی نیندیں ختم ہو جاتی تھی، تم بیمار ہو جاتے تھے، والدین اپنی نیندوں کو بھول جایا کرتے تھے، خود وہ بھوکے رہتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، عیدین کے موقع پہ تمہارے جوتے، تمہارے لباسوں کا بندوبست کرتے تھے، اور خود پرانے کپڑوں میں عید پڑھ لیا کرتے تھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم اتنے متکبر بن گئے، باپ ایک یا دو مرتبہ ٹائم پوچھ لینا، بیٹا ٹائم بتا دو، بیٹا ٹائم بتاتا ہے،
والد کو سنائی نہیں دیتا، پھر پوچھتا بیٹا ٹائم کیا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے تو نے کو نوکری جانا ہے۔ بار بار ٹائم ہی پوچھا رہتا ہے۔ ٹائم پوچھ کے کرنا کیا ہے؟ وہ وقت یاد تو کرو جب ایک ہی چیز کو 10 مرتبہ تو پوچھتا تھا بابا اس کا نام کیا ہے؟ بابا بتاتا یہ پنکھا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا بابا یہ پنکھا ہے؟ جی بیٹا یہ پنکھا ہے۔ بابا یہ کیا ہے؟ 10 مرتبہ پوچھتا تھا تو آج تیرے باپ نے 2 مرتبہ تم سے ٹائم پوچھ لیا ہے تو اپنی اوقات ہی بھول گیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں تمہاری سردیوں میں تو پیشاب کر دیا کرتا تھا بستر پہ، خود گیلے بستر پہ لیٹتی تھی، تمہیں خشک بستر پہ لٹاتی تھی۔ آج بڑھاپے میں باپ کو اٹھانا اور واش روم تک لے کے جانا تمہیں موت پڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ملتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تمہیں بچپن ایک بتا رہی ہے، اپنے ماضی کو یاد رکھو۔ مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اکثر طور پہ کہ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا چیف کمانڈر ایاز تھا۔ یہ بڑا ذہین شخص تھا، بڑا خیر خواہ تھا، بادشاہ کو بڑا پیارا لگتا تھا اور بڑا عقل مند اور دانشور تھا۔ اس ایاز نے نا اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا بکسا اور صندوق رکھا ہوا تھا، اس میں ایک ٹوٹا سا جوتا، ایک بکریاں چرانے والا چھانٹا وہ رکھا ہوا تھا۔ روزانہ رات کو ایاز بکسا کھولتا، وہ صندوق کھولتا، ٹوٹے جوتے کو دیکھتا اور بکریاں وہ چرانے والے چھانٹے کو دیکھتا، تھوڑی دیر دیکھ کے سو جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھ لیا ایاز یہ کیا کرتا ہے، اگر اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا سر آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، میں اس کو دیکھ کے ماضی کو یاد رکھتا ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، یہ ٹوٹا جوتا پہنتا تھا، یہ وہ چھانٹا اور چھڑی ہے جس سے بکریاں چرا کرتا تھا، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی اوقات کو نہ بھولوں۔ آج چیف کمانڈر بن گیا ہوں، مسلمانوں کا سپہ سالار بن گیا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ پہ غرور اور تکبر آ جائے، میں غریبوں کو بھول جاؤں، غریبوں کے احساسات کو سمجھو ہی نہ۔ آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیے، ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ تو غریبوں کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے نا، یہ تو اس کو بھی چھین رہی ہے۔ ٹیکس اور ٹیکس، مہنگائی تر مہنگائی، غریب عوام اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ ان کے بڑوں کو دیکھو، ان کے باپ دادا کو دیکھو، کیا ان کے پاس اس طرح پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی تھی؟ آج انہوں نے کہیں سے گزرنا ہونا 2-2 گھنٹے عوام بیچاری کو ذلیل ہونا پڑتا ہے کہ یہاں سے پروٹوکول والا شخص جا رہا۔ وہ دیکھیے ایران کے سفیر آتے ہیں، روم کے سفیر آ رہے ہیں۔ اس وقت ایران سپر طاقت ہوا کرتا تھا۔ سفیر آئے 2 پتہ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے پوچھا ہم نے امیر المومنین کو ملنا ہے۔ کہا ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، امیر المومنین مدینے کے باہر نہ فلاں درخت کے نیچے سوئے ہوں گے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے مسلمانوں کے بادشاہ عمر بن خطاب کو ملنا ہے۔ کہا جی ہم وہی بتا رہے ہیں، مدینے سے باہر نکلو، فلاں درخت کے نیچے جاؤ، تمہیں مسلمانوں کا بادشاہ مل جائے گا۔ وہ دونوں سفیر اور قاصد
وہاں پہ گئے، امیر المومنین عمر بن خطاب کی درخت کے ساتھ یوں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اینٹ اور پتھر کو سرہانہ بنا کے، تکیہ بنا کے درخت کے نیچے میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں سفیر دیکھ کے حیران پریشان، اس وقت کا بادشاہ اور عام درخت کے نیچے اتنی مزے کی میٹھی نیند سویا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ یہ تھے مسلمانوں کے لیڈر اور قائد۔ کہا یہ وہ عمر ہے کہ روم کا بادشاہ اور ایران کا بادشاہ اس کا نام سن کے ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، ادھر بیٹھی لرزی جا رہی ہے۔ یہ تھے قائد جو رات کی گھڑیوں میں مدینے کی بستی کا رعایا کا آدھی آدھی رات کو چکر لگا رہی ہے میری رعایا میں کوئی شخص تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند، آدھی رات کو عمر اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تھے عمر بن خطاب۔ کبھی کبھی بیٹھے صحابہ کو کہا کرتے تھے، او میرے صحابہ، او میرے دوستو، عمر تو وہ تھا جس کو اس کا باپ کہا کرتا تو عمر تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو بڑا ہو کے کرے گا کیا؟ عمر کو تو اونٹ چرانے نہیں آیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا، عمر بادشاہ بن گیا۔ نحن قوم اعزنا اللہ، ہم ایک ایسی قوم تھی، پہلے ذلیل و خوار تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزتوں سے نواز دیا۔ میرے محترم، ماضی کو یاد رکھا کرو، اس کو یاد رکھنے سے انسان میں عاجزی آئے گی، للہیت آئے گی، غرور تکبر جڑوں سے نکل جائے گا، شکر گزاری بھی آئے گی، انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ خالق و مالک سے دعا کہ